یا مجھے اطمینان نہیں ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے بلکہ وہ فتح پا جائیں گے۔ اس ساری فصیحت کے باوجود ابو جہل نے اس کی اس تقریر پر اس کے ساتھ حسد کیا، حالانکہ ان دنوں عتبہ بن ربیعہ مشرکین کا سردار تھا، لہٰذا ابو جہل نے ابن الحضرمی کو بھڑکایا۔ وہ مقتول کا بھائی تھا۔ ابو جہل نے اس کو اچکایا کہ دیکھیے یہ عتبہ ہے، لوگوں کے درمیان رسوائی پیدا کرتا ہے، اس نے تیرے بھائی کی دیت اور خون بہا اپنے اوپر لے لیا ہے، گمان کرتا ہے کہ آپ اس کو قبول کر لیں گے، کیا تمہیں اس سے حیا اور شرم نہیں آئے گی اس بات سے کہ تم لوگ دیت کو قبول کر لو گے؟ تو ادھر ابو جہل نے قریش سے کہا، بے شک عتبہ جانتا ہے کہ تم لوگ محمد اور اس کے اصحاب پر غالب آ جاؤ گے، اور ان میں اس کا اپنا بیٹا بھی ہے اور اس کے چچا کی اولاد بھی۔ عتبہ تم لوگوں کی صلاح اور کامیابی پسند نہیں کرتا۔ ابو جہل نے عتبہ سے کہا، وہ ان لوگوں میں گھوم رہا تھا اور انہیں قسمیں دے کر قتال سے منع کر رہا تھا، تیری گردن پھول گئی ہے یا تیرے پھیپھڑے پھول گئے ہیں؟ اور انہوں نے گمان کیا کہ نبی کریم نے کہا تھا۔ وہ عتبہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی ایک میں کوئی خیر کی بات ہے تو وہ سرخ اونٹ کے مالک کے پاس ہے، اگر یہ لوگ اس کی بات مان لیں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب ابو جہل نے قریش کو قتال پر برانگیختہ کیا تو اس نے عورتوں سے کہا کہ وہ عمرو بن الحضرمی مقتول کو بین کر کر کے روئیں۔ انہوں نے اس کو رونا شروع کیا۔ یہ سب کچھ لوگوں کو قتال پر ابھارنے کی کوشش تھی۔ کچھ مرد کھڑے ہوئے، وہ اس کے ساتھ قریش کو آر دلانے لگے، لہٰذا قریش قتال پر متفق ہو گئے۔ اور عتبہ نے ابو جہل سے کہا، عنقریب تو دیکھ لے گا کہ کس کی گردن کی رگیں پھولتی ہیں، یعنی دونوں معاملات میں کون سا درست تھا، قتال کرنا یا نہ کرنا۔ اور قریش نے قتال کرنے کے لیے صف بندی شروع کی، اور انہوں نے عمیر بن وہب سے کہا، آپ سوار ہو کر جائیں اور جائزہ لے کر آئیں محمد کا اور ان کے اصحاب کا کہ وہ کتنے لوگ ہیں۔ لہٰذا عمیر بن وہب اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر رسول اللہ کے اور اصحاب کے گرد چکر لگا کر واپس گیا۔ اس نے جائزہ بتایا کہ وہ 300 کے لگ بھگ ہیں، جو جنگجو ہیں اس سے کچھ کم ہوں گے یا کچھ زیادہ ہوں گے۔ میں نے 70 اونٹ شمار کیے ہیں یا اس کے قریب قریب، مگر تم لوگ ذرا میرا انتظار کرو، میں مزید جائزہ لے کر آتا ہوں کہ کیا کوئی اور مدد بھی ہے یا کہیں اور لشکر چھپا ہوا بھی ہے۔ اس نے پھر چکر لگایا ان کے گرد، انہوں نے اس کے ساتھ اپنا ایک اور سوار بھی بھیجا تھا، پھر واپس آ گیا اور انہوں نے آ کر بتایا کہ نہ ان کی مزید مدد ہے نہ پوشیدہ لوگ ہیں، بس وہ لوگ اونٹ کا ایک لقمہ ہیں یا کھایا ہوا کھانا ہے۔ ازراہ عقارت مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا، یعنی انتہائی کم ہے۔ اور انہوں نے عمیر سے کہا کہ لوگوں کو ابھارو۔ چنانچہ عمیر نے صف بنانے پر آمادہ کیا اور 100 گھوڑ سوار واپس لوٹ گئے۔ ادھر رسول اللہ لیٹ گئے اور اپنے اصحاب سے کہا، تم قتال نہ کرنا حتیٰ کہ میں تمہیں اجازت دوں گا۔ لیٹے ہی لیٹے آپ کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا اور آپ کے اوپر غالب آ گئی۔ جب بعض لوگوں نے بعض کی طرف دیکھا تو ابو بکر نے یہ کہنا شروع کیا، یا رسول اللہ، تحقیق وہ لوگ مشرکین قریب آ گئے ہیں اور ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ اتنے میں بیدار ہو گئے، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ مشرکین خواب میں قلیل دکھا دیے تھے، اور ادھر مسلمان بھی مشرکین کی نظروں میں قلیل دکھائے گئے تھے، حتیٰ کہ دونوں طرف سے لوگوں کو ایک دوسرے سے قتال کرنے کے لیے طمع اور لالچ پیدا ہو گئی۔ اگر وہ ایک دوسرے کو کثیر دکھا دیے جاتے تو وہ کمزور پڑ جاتے اور اس بارے میں اختلاف میں پڑ جاتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ۔ رسول اللہ اور اصحاب کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک ابو مرصد غنوہ کے پاس اور دوسرا مقداد بن عمرو کے پاس۔ رسول اللہ لوگوں میں کھڑے ہوئے، آپ نے انہیں واعظ فرمایا اور مسلمانوں کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت واجب کر دی ہے جو آج شہید ہو جائے گا۔ اتنے میں عمیر بن حمام بنو سلمہ کے بھائی کھڑے ہوئے آٹا گوندتے ہوئے، وہ اپنے ساتھیوں کے لیے آٹا گوندتے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم کا فرمان شہادت کے بارے میں سنا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی جنت ہوگی اگر میں مارا گیا؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، اس نے اللہ کے ایک دشمن پر حملہ کیا، اسی جگہ اللہ نے عمیر کو شہادت دے دی۔ یہ پہلے مقتول تھے جو بدر میں قتل ہوئے۔ اس کے بعد اسود بن عبد الاسد مخزومی آگے اٹھے مشرکین کی طرف سے۔ وہ اپنے معبودوں کی قسم کھا رہے تھے کہ آج وہ اس حوض سے ضرور پانی پئیں گے جو محمد نے اپنے اصحاب کے لیے بدر میں بنایا ہے، اور اس کو وہ توڑیں گے۔ اس نے بھی حملہ کیا۔ جب وہ حوض کے قریب پہنچے، حمزہ بن عبد المطلب اس کو ٹکرائے۔ انہوں نے ایک کاری ضرب مار کر اس کا پیر کاٹ دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل آگے بڑھنے لگا حتیٰ کہ وہ حوض کے اندر گر گیا، جس سے وہ کچا بنا ہوا حوض ٹوٹ گیا۔ حمزہ بھی اس کے پیچھے اندر ہی چلے گئے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔
جب مشرکین کی طرف سے ان کا بندہ اسود بن عبد الاسد مارا گیا تو عتبہ بن ربیعہ غیرت کھا کر اپنے اونٹ سے اترے۔ جب ابو جہل نے کہا تھا، پھر اس نے آواز لگائی، کیا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ اللہ کی قسم، اللہ آج ضرور جان لے گا ابو جہل کہ ہم میں سے کون بڑا بزدل ہے۔ اتنے میں اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ لاحق ہو گئے۔ انہوں نے بھی مقابلے کے لیے للکارا۔ ان کے مقابلے کے لیے 3 آدمی انصار میں سے سامنے آئے، مگر رسول اللہ نے شرم محسوس کی اس سے، کیونکہ یہ پہلی جنگ اور پہلا قتال تھا جس میں مسلمان اور مشرکین ٹکرائے تھے اور رسول اللہ مسلمانوں کے ساتھ موجود تھے۔ لہٰذا نبی کریم نے یہ پسند کیا کہ غلبہ آپ کے چچا زادوں کے لیے ہونا چاہیے۔ لہٰذا نبی کریم نے ان کو پکارا کہ تم لوگ اپنی اپنی صفوں میں واپس چلے جاؤ، چاہیے کہ ان کے چچا زاد ان کے مقابلے پر آئیں۔ لہٰذا حمزہ بن عبد المطلب اور علی بن ابو طالب اور عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، لہٰذا حمزہ عتبہ کے مقابلے پر آئے اور عبیدہ شیبہ کے مقابلے پر اور علی بن ابو طالب ولید کے مقابلے پر۔ لہٰذا حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا اور عبیدہ نے شیبہ کو مار دیا اور علی نے ولید کو قتل کر دیا۔ ادھر شیبہ نے عبیدہ کے پیر کو تلوار مار کر کاٹ دیا تھا۔ حمزہ اور علی نے اس کو چھڑایا اور اٹھا کر لائے، حتیٰ کہ صفرا کے مقام پر وفات پا گئے۔ اس بارے میں ہندہ بنت عتبہ کہتی ہے، عربی کا شعر ہے، ترجمہ: اے میری آنکھوں میں مسلسل بہنے والے آنسوؤں، لٹاؤ اس جوان پر جو پورے قبیلے میں سب سے بہتر تھا، جو واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ اس کے گھر والے اس کو بلا رہے ہیں، صبح سے بنو ہاشم یا بنو مطلب ہوں، وہ اپنی تلواروں کی گرمی بکھیر رہے ہیں، اس کے مارے جانے کے بعد وہ اس کے لیے غلبہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی وقت ہندہ بنت عتبہ نے منت مانی تھی کہ وہ حمزہ کا جگر کھائے گی، ان پر قادر ہو گئی۔ اس مذکورہ گروہ کا قتل ہونا دونوں جماعتوں کے باہم ٹکرانے سے قبل تھا اور مسلمانوں نے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کی اور اللہ کی نصرت طلب کی۔ جب انہوں نے قتال دیکھا کہ وہ گرم ہو چکا ہے اور رسول اللہ نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ سے دعا کی اور سوال کیا اس چیز کا، اللہ نے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ کی نصرت طلب کی۔ آپ کہہ رہے تھے، اے اللہ، اگر اس مٹھی بھر جماعت پر غلبہ ہو گیا اور یہ مغلوب ہو گئی تو مشرک غالب آ جائے گا اور تیرا دین قائم نہیں ہوگا۔ اور ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو روشن کرے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا ایک لشکر بھیجا دشمنوں کے کندھوں پر۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے اپنی نصرت نازل کر دی ہے اور فرشتے اتر پڑے ہیں۔ اے ابو بکر، بے شک میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان۔ جب وہ اترے تو اسی گھوڑے پر بیٹھ گئے اور 1 ساعت تک مجھ سے غائب ہو گئے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کے دونوں پہلوؤں پر غبار تھا۔ اور ابو جہل نے بھی دعا کی، اے اللہ، دونوں دینوں میں سے جو بہتر ہے اس کو مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارا دین قدیم ہے، محمد کا دین جدید ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے شیطان تھا، اس نے جب فرشتوں کو دیکھا تو منہ کے بل گر پڑا۔ اس نے اپنے اصحاب کی مدد کرنے سے اعلان بیزاری کیا۔ اللہ نے فرشتوں کی طرف وحی کی اور اپنے حکم کے ساتھ ان کو مامور کیا اور ان کو بتا دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ان کو رسول اللہ کی نصرت اور اصحاب رسول کی نصرت کا حکم فرمایا۔ اور رسول اللہ نے کنکریوں کی مٹھی لی اور اس کو مشرکین کے منہ پر مار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنکریوں کو عظیم الشان بنایا اس صورت میں کہ مشرکین میں سے کسی ایک فرد کو نہیں چھوڑا، سب کی آنکھوں کو ان کنکریوں نے بھر دیا اور مسلمانوں نے ان کو بآسانی قتل کیا۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تھا اور فرشتے تھے جو مشرکین کو قتل کر رہے تھے اور قیدی بنا رہے تھے، اور انہوں نے مشرکین کی جماعت کے ہر فرد کو منہ کے بل گرتے ہوئے پایا۔ وہ ایسے حواس باختہ ہوئے تھے کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کدھر جانا ہے، مٹی میں گھس رہا تھا اور اپنی آنکھیں مسل کر مٹی کو آنکھوں سے صاف کر رہا تھا۔ ادھر رسول اللہ نے حکم دے دیا مسلمانوں کو قتال سے پہلے کہ اگر غلبہ محسوس کریں تو عباس کو، عقیل کو اور نوفل بن حرث کو اور البختری کو قتل نہ کریں۔ چنانچہ یہ لوگ قید کر لیے گئے ان مردوں کے ساتھ جن کے بارے میں رسول اللہ نے وصیت فرمائی تھی یا نہیں فرمائی تھی، سوائے البختری کے، کیونکہ اس نے گرفتاری دینے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے اس کے سامنے ذکر کیا کہ رسول اللہ نے تمہیں قتل نہ کرنے کا کہا ہے، اگر وہ گرفتاری دے دے تو۔ اس نے انکار کر دیا تھا، اور دیگر لوگ بھی کچھ گرفتار کیے گئے تھے حضور نے جن کو قید کرنے کا نہیں فرمایا تھا، ان کو فدیہ حاصل کرنے کے لیے قید کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ابو الیسر نے ابو البختری کو قتل کیا تھا اور لوگوں کے سردار نے اس بات کا انکار کیا تھا، بلکہ
المجدر نے اس کو قتل کیا تھا، بلکہ اس کو قتل کیا تھا ابو داؤد مازنی نے، اور اس کی تلوار اس نے چھینی تھی۔ وہ اس کے بیٹوں کے پاس تھی، حتیٰ کہ انہوں نے ابو البختری کے پاس فروخت کر دی تھی۔ ان لوگوں نے گمان کیا ہے کہ ان کو قسم دی تھی کہ اس کو قید نہ کیا جائے گا، اور اس کو خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ نے اس کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے اگر وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہو جائے تو، مگر ابو البختری نے قیدی بننے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک انصاری نے اس پر تلوار سے حملہ کیا، اور اس انصاری نے اس کے سینے کے وسط میں تلوار چبھو دی اور اسے زخمی کر دیا۔ اور رسول اللہ آئے یہاں تک کہ آپ مقتولین پر آ کر رک گئے۔ آپ نے ابو جہل کو تلاش کیا مگر آپ نے اس کو نہ پایا، یہاں تک کہ یہ کیفیت مایوسی کی آپ کے چہرے پر پہچانی گئی۔ آپ نے دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے اس امت کا فرعون عاجز نہ کر دے۔ لہٰذا کئی لوگ ابو جہل کی تلاش میں لگ گئے، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کو گرا ہوا پا لیا، اور مارکے کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اس کا لوہے کے اندر منہ چھپا ہوا تھا، اس کی تلوار اس کی رانوں پر پڑی ہوئی تھی، اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا، مگر وہ اپنے کسی عضو کو ہلا بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ منہ کے بل پڑا ہوا زمین کو دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے جب اس کو دیکھا تو وہ اس کے گرد گھوم گیا تاکہ اسے پوری طرح قتل کر دے، مگر عبداللہ ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں وہ اٹھ کر حملہ نہ کر دے، مگر وہ تھا بھی لوہے میں ڈھکا ہوا۔ جب قریب ہو کر دیکھا تو وہ حرکت بھی نہیں کر رہا تھا، تو عبداللہ سمجھے کہ ابو جہل زخموں سے چور ہو کر گرا پڑا ہے۔ اس نے چاہا کہ اس پر تلوار کا وار کرے، پھر خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میری تلوار مجھے دھوکہ دے جائے، لہٰذا پیچھے سے آئے اور پہلے اس کی تلوار اٹھائی، کھڑے ہو کر اس کو اس کے اوپر سونت لیا۔ وہ آندھا پڑا تھا، حرکت نہیں کر رہا تھا۔ عبداللہ نے اس کے خود کی کڑی اٹھائی اور اس کی گدی کی طرف سے اور ایک ہی وار کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ سر آگے آن پڑا، پھر اس نے اس کا سامان قبضے میں کیا۔ اب جو انہوں نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کے اوپر کوئی زخم نہیں تھا، مگر اس کی گردن میں گھاؤ تھے، اور اس کے ہاتھوں پر اور اس کے کندھوں کے درمیان ایسے نشان تھے جیسے چابک مارنے کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نبی کریم کی خدمت میں آئے اور ان کو آ کر خبر دی کہ ابو جہل مارا جا چکا ہے، اور اس نے حضور کو بتایا کہ اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے، مگر گردن اور کندھوں پر سلوٹ ہیں اور چابک کے نشان ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی ضرب ہے، اور حضور نے یہ جملہ کہا۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ آپ نے پورا کر دیا ہے۔ اس کے بعد بقایا قریش مغلوب ہو کر اور شکست خوردہ ہو کر واپس مکہ لوٹ گئے۔ پہلا شخص جو شکست سے دوچار ہونے کے بعد مکے پہنچا تھا مشرکین میں سے، اس کا نام الحسیمان الکعبی تھا۔ وہ حسن بن غیلان کا دادا تھا۔ وہ آیا تو حال احوال پوچھنے کے لیے اس کے پاس لوگ کعبے میں جمع ہو گئے تھے۔ قریش کے جس معزز آدمی کے بارے میں پوچھا جاتا وہ اس کی موت کی خبر دیتا۔ صفوان بن امیہ نے کہا، نہیں، یہ خبر غلط ہے، وہ بھی قریش کے گروہ کے ساتھ حرم میں بیٹھا ہوا تھا حجر میں۔ اللہ کی قسم، یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ نکل گیا ہے، دل اڑ گیا ہے۔ تم لوگ اس سے میرے بارے میں پوچھو، بھلا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے بارے میں بھی موت کی خبر دے دے گا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ نے ایسے ہی کیا۔ الحسمہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو صفوان بن امیہ کے بارے میں علم ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، وہ یہ بیٹھا ہوا ہے حجر میں، البتہ تحقیق میں نے اس کے باپ امیہ بن خلف کو خود دیکھا ہے کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد مشرکین کی مسلسل شکست شروع ہو گئی تھی، اور اللہ نے اپنے رسول کی اور اہل ایمان کی نصرت فرمائی، اور بدر کے معرکے کے بعد مشرکین اور منافقین کی گردنیں جھک گئیں اور ٹوٹ گئی تھیں۔ مدینے میں ہر منافق اور ہر یہودی اپنی گردن جھکائے ہوئے تھا، اور یہ دن یوم الفرقان تھا جس دن اللہ نے شرک اور ایمان کے درمیان فرق کر دیا تھا۔ اب یہود نے بھی یقین کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ یہ محمد واقعی وہی نبی اور رسول ہے جس کی صفت ہم تورات میں پاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آج کے دن یہ جب بھی جھنڈا اٹھائے گا غالب ہو جائے گا۔ ادھر اہل مکہ 1 مہینے تک ہر گھر میں مسلسل اپنے مقتولین پر روتے اور نوحے اور بین کرتے رہے تھے، اور عورتوں نے اپنے سر حزن اور غم کے مارے منڈوا ڈالے تھے۔ مقتولین میں سے اسی آدمی کی اونٹنی یا گھوڑا لایا جاتا، اسے عورتوں کے سامنے کھڑا کیا جاتا، اور عورتیں اس کے گرد جمع ہو کر نوحہ کرتیں اور گلیوں میں نکل جاتیں۔ ان کے سروں سے پردے باندھ کر گلیوں میں بین کرتیں۔ ادھر گرفتار یا قید ہونے والوں میں سے کسی کو باندھ کر قتل نہیں کیا گیا تھا سوائے عتبہ بن ابو معیط کے۔
اس کو قتل کیا تھا عاصم بن ثابت نے بنو عمرو بن عوف کے بھائی نے۔ جب اس کو عتبہ نے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا تو اس نے قریش سے فریاد کی تھی اور کہا تھا، اے قریش کی جماعت، میں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہوں؟ یہاں پر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے ساتھ عداوت اور اس کے رسول کے ساتھ عداوت رکھنے پر، اور رسول اللہ نے قریش کے مقتولین کے بارے میں حکم دیا تھا، وہ بدر کی کھائی میں یا کنویں میں گھسیٹ کر ڈال دیے گئے، اور حضور نے ان پر لعنت کی اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوئے تھے اور ان کا نام پکار پکار کر کہہ رہے تھے، مگر امیہ بن خلف کو قلیب میں نہیں پھینکا گیا تھا کہ وہ موٹا آدمی تھا۔ ایک دن میں اس کی لاش پھول کر پھٹ گئی تھی۔ جب انہوں نے اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے کوشش کی تو مزید پھٹ گیا۔ حضور نے اس کو سچا پا لیا جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ نافع نے کہا تھا کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے کہا آپ کے اصحاب میں سے، یا رسول اللہ، کیا آپ مردہ لوگوں کو آواز دے رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، تم لوگ اس بات کو جو میں ان سے کہہ رہا ہوں زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ آپ واپسی پر ثنیۃ الوداع کے راستے مدینہ میں داخل ہوئے تھے اور قرآن مجید نازل ہوا۔ اللہ نے ان کو اپنی نعمت جتلائی ہے جس کے بارے میں وہ ناپسند کر رہے تھے رسول کے لیے بدر کی طرف جانے کو۔ سورہ انفال کی آیت 17-18 ہے۔ ترجمہ، کس طرح آپ کو آپ کے رب نے مدینہ سے بدر کی طرف روانہ کیا حق کے ساتھ، جبکہ مومنوں میں سے ایک جماعت ناپسند کر رہے تھے، آپ سے حق کی بابت حجت بازی کر رہے تھے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم میں سے بے شمار حکمتیں تھیں، کیا دیکھتے نہیں؟ اسی جہادی خروج کی برکت سے حق کو فتح حاصل ہوئی، باطل کو شکست ہوئی، اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، مسلمانوں کا رعب قائم ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ جس چیز میں اللہ نے رسول اللہ کی دعا قبول فرمائی اور اہل ایمان کی، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سورہ انفال آیت 9۔ ترجمہ، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی تھی کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں مسلسل آنے والے فرشتوں کے ذریعے۔ یہ آیت بھی اللہ کی نصرت کی دلیل ہے اور دیگر آیات اس کے ساتھ والی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر اور اصحاب پر جو اونگ اتاری تھی اپنی طرف سے امن کے طور پر جب وہ نیند کے حوالے کر دیے گئے تھے، اور اسی میں ان کے قریش کے قتل و ہلاکت کے بارے میں خبر دی گئی تھی۔ ارشاد فرمایا۔ سورہ انفال آیت 11-12۔ ترجمہ، اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگوں کو اونگ نے گھیر لیا تھا اپنی طرف سے سکون دینے کے لیے، اور اس نے تمہارے اوپر پانی برسایا تاکہ وہ تمہیں پاک کرے اس کے ذریعے اور تم سے شیطان کی ناپاکی دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مربوط اور مضبوط کر دے، اور اس کے ساتھ زمین میں تمہارے قدم جما دے۔ جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی کرے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم بھی اہل ایمان کو پکا رکھو، اور فرمایا کہ میں عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جو کافر ہوئے ہیں۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیات اسی بارے میں ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ مشرکین کو قتل کرنے کے بارے میں اور اس مٹھی کے بارے میں جو کنکریوں سے بھر کر رسول اللہ نے پھینکی تھی ارشاد فرمایا۔ سورہ انفال آیت 17۔ اے اہل ایمان، کفار کو بدر میں تم نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے قتل کروایا تھا، اور آپ نے جب مٹھی پھینکی تھی آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے ماری تھی، تاکہ وہ اس میں ایمان والوں کو اچھے اور عمدہ طریقے سے آزمائے۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیات اسی پر دلیل ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی طرف سے فتح مانگنے اور مومنوں کے لیے دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، سورہ انفال آیت 18۔ اگر تم فتح مانگتے رہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی ہے۔ اور مشرکین کی حالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، سورہ انفال آیت 18۔ اگر تم لوگ قتال سے باز آ جاؤ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ پوری آیت اسی بارے میں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، سورہ انفال آیت 18۔ اس کے ساتھ ساتھ آیات، اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے ساتھ دیگر 7 آیات میں بھی اور دونوں جماعتوں کے ٹھکانوں کے بارے میں فرمایا۔ سورہ انفال آیت 42۔ جب تم قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر تھے، اور وہ محصور قافلہ ابو سفیان تم سے نیچے کے رخ پر تھا، اگر تم دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم کا وعدہ کر لیتے تو وعدے وقت سے آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن اللہ نے اس امر کو جو اس کے ہاں طے شدہ تھا پورا کرنا تھا۔ یہ آیت بھی پڑھی ہے اور اس کے بعد والی آیت بھی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی
عظمت کی بابت فرمایا۔ سورہ انفال آیت 45۔ اے ایمان والو، جس وقت تم مشرکین کی جماعت سے ٹکراؤ، ثابت قدم رہنا، یہ آیت بھی ہے اور اس کے ساتھ دیگر 3 آیات بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی جس کے بارے میں اہل اسلام کے ان مردوں نے کلام کیا تھا جن کو مشرکین جبراً ساتھ نکال کر لائے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی قلت دیکھی تو یوں گویا ہوئے۔ ترجمہ آیت 49 کے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اور یہ آیت پڑھ جائیے۔ اور مقتولین مشرکین اور ان کے متابعین کے بارے میں آیت اتاری، آیت 50۔ اور اگر آپ اس منظر کو دیکھ لیں جب فرشتے کافروں کو موت دیتے ہیں تو وہ ان کے منہوں پر مارتے ہیں۔ یہ آیت اور 8 آیات اس کے بعد پڑھیے۔ نیز اللہ نے سرزنش کی تھی نبی کریم کو اور دیگر اہل ایمان کو جو اس بات پر جو انہوں نے دلوں میں چھپائی تھی اور ناپسند کیا تھا اس کو، جو کچھ انہوں نے عملاً کیا تھا، یہ کہ انہوں نے مشرکین کا خون قتل کر کے کیوں نہ بہایا۔ فرمایا آیت 67، کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ اس کے پاس مشرک قید ہو کر آئیں کہ وہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دے، بلکہ ان کا خون بہائے زمین پر۔ تم لوگ متاع دنیا کے حصول کا ارادہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کی ضرورت کا خیال فرما رہا تھا۔ پھر اللہ نے پہلے سے اپنے نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے غنیمتوں کا حلال کرنا ذکر کر دیا تھا، کیونکہ وہ سابقہ امتوں میں حرام کر دی گئی تھی۔ حضور سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس میں یہ بات مذکور تھی۔ آپ فرماتے تھے غنیمتیں ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کی گئی تھی، اللہ نے ان کو ہمارے لیے پاکیزہ بنا دیا۔ چنانچہ غنیمتوں کو حلال کرنے کی بابت پہلے جو مذکور ہوا اس طرح ہے۔ آیت 68 ترجمان، اگر نہ ہوتی یہ بات لکھی ہوئی اللہ کی طرف جو پہلے گزر چکی ہے تو تم نے جو مال فدیے کے طور پر لیا ہے اس سے تمہارے اوپر عذاب آ جاتا۔ اور جو آدمی قیدی ہوئے تھے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم لوگ مسلمان تھے اور ہم لوگ تو جبراً نکالے گئے تھے آپ کے مقابلے پر، تو ہم سے کس بات پر فدیہ لیا جاتا ہے؟ جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ انفال آیت 70۔ اے نبی، جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر جانتا تو وہ تمہیں اس سے بہتر خود عطا فرماتا جو تم سے لیا گیا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے رسول اللہ کے لیے فدیہ لینے کو حلال کرنا۔ اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے عروہ بن زبیر سے، اس نے قصہ بدر ذکر کیا تھا اسی مفہوم میں جو ذکر کیا موسیٰ بن عتبہ نے۔ اور قیدیوں کے بارے میں فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ان کا فدیہ لینا حلال کر دیا اور ان کے مال حلال کر دیے، اور قیدیوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کے ہاں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، ہم قتل بھی کیے ہیں اور قیدی بھی کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور ان کو خوش کیا۔ آیت 71۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے ان قیدیوں سے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی خیر محسوس کرتا تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرتا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخش دیتا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ تیری خیانت کا ارادہ کریں تو دلگیر ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ کی پہلے ہی خیانت کر چکے ہیں۔ اللہ ان سے بڑی قدرت والا ہے، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فدیہ لینا حلال کر دیا بسبب اس کے جو ان کی خیانت ذکر کی گئی، اور بسبب اس کے کہ انہوں نے آپ کے خلاف قوم کی تعداد میں اضافہ کیا۔ اگر وہ چاہتے تو خود نکل کر اور مشرکین سے فرار ہو کر رسول اللہ کے پاس آ جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت 72۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ یہ پوری آیت پڑھیے اور اس کے بعد علی آخری آیت تک۔ نیز اللہ تعالیٰ نے غنیمتوں کی تقسیم بیان کی اور فرمایا۔ آیت نمبر 41 ترجمہ، جان لیجئے کہ تم جس کو بطور غنیمت لے آتے ہو، بے شک اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے واسطے ہے اور رسول کے لیے ہے اور قرابت داران رسول کے لیے ہے۔ نیز اللہ نے آیت نازل فرمائی ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام کے دعوے دار تھے اور بدر والے دن دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ میں انہیں اذیت پہنچی تھی، نیز ان کے بارے میں جو مکے میں رہ گئے تھے جن کو وہاں سے نکلنے کی طاقت تھی۔ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وہ کہتے ہیں کہ تم کس چیز میں تھے، یعنی ہمارا کیا قصور تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر کمزور سمجھے جاتے تھے
ہمیں خبر دی ابو زکریا بن ابو اسحاق مزکی نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی معاویہ بن صالح سے، اس نے علی بن ابو طلحہ سے، اس نے ابن عباس سے اللہ کے اس قول کے بارے میں۔ آیت نمبر 41، اور اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فرق کرنے والے دن، یعنی بدر والے دن کے فرق کے ساتھ وہ دن ہے وہ جس دن اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے، نیز اللہ کے اس قول کے بارے میں۔ آیت 49، جس وقت منافقوں نے کہا اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قوم کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے تو اللہ نے مشرکین کی نظروں میں مسلمانوں کو کم دکھایا تھا اور مشرکین کو مسلمانوں کی نظر میں قلیل دکھایا۔ مشرکین نے دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہیں، ان کو ان کے دین نے غرور میں ڈال دیا ہے، اور مسلمانوں نے مشرکین کے بارے میں یہی کہا کہ جن کو قتل کیا انہوں نے تو ان کی نظروں میں کم لگے، اور مسلمانوں نے یہی گمان کیا کہ وہ عنقریب ان کو شکست دیں گے۔ وہ اپنے دلوں میں بالکل شک نہیں کر رہے تھے، اسی بارے میں اللہ نے فرمایا۔ آیت 49، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ چیپٹر 18، بدر میں جو اصحاب رسول شہید ہوئے ان کی تعداد، اور جو کفار مارے گئے اور جو قید ہوئے ان کی تعداد۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو خبر دی ابراہیم بن عتبہ نے موسیٰ بن عتبہ سے، وہ کہتے ہیں کہ بدر والے دن اصحاب رسول میں سے، مسلمانوں میں سے، قریش میں سے 6 افراد اور انصار میں سے 8 افراد شہید ہوئے، اور مشرکین میں سے بدر کے دن مارے گئے 49 آدمی اور 39 آدمی قیدی بنائے گئے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی ابن لہبیہ نے، اس نے مذکورہ حدیث کو ذکر کیا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اور ان کو خبر دی یونس نے ابن اسحاق سے، وہ کہتے ہیں کہ بدر والے دن مسلمانوں میں سے 11 آدمی شہید ہوئے تھے، جن میں سے 4 قریش میں سے تھے اور 7 انصار میں سے، اور مشرکین میں سے 40 سے کچھ اوپر آدمی مارے گئے تھے۔ اور انہوں نے ایک دوسرے موقع پر کہا ہے اپنی کتاب میں کہ رسول اللہ کے ساتھ مشرکین میں سے قیدی 44 آدمی تھے اور اتنی ہی تعداد میں مقتولین تھے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو حدیث بیان کی عقیل نے ابن شہاب سے کہ پہلا مقتول جنگ بدر کے دن مسلمانوں میں سے محجہ عمر بن خطاب کا غلام تھا، اور انصار میں سے 1 آدمی۔ اس دن مشرکین کو شکست ہوئی تھی اور ان میں سے 70 سے کچھ اوپر لوگ مارے گئے تھے اور اتنی ہی تعداد میں قیدی بنائے گئے تھے، اور اس کو روایت کیا یونس بن یزید نے ابن شہاب سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اور ان کو خبر دی زہیر بن معاویہ نے ابو اسحاق سے، اس نے برہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے تیر اندازوں پر امیر مقرر کیا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر کو، فرمایا کہ یہ کوئی 50 آدمی تھے، ہم میں سے احد والے دن 70 آدمی کام آئے، اور نبی کریم بھی موجود تھے اور صحابہ کرام بھی، اور مشرکین میں سے بدر والے دن 40 آدمی متاثر ہوئے، جن میں سے 70 قیدی ہوئے اور 70 مارے گئے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں عمرو بن خالد سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو سعد بن اسحاق بن کعب بن اجرہ سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے اپنے دادا سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم مقام روحہ میں تھے، اچانک ان کے سامنے ایک اعرابی اونچی جگہ سے نیچے اترا، اس نے کہا تم لوگ کون ہو، یا کہا کہ کہاں جا رہے ہو، کہا گیا کہ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ۔ اس نے کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مفلوق الحال ہو، بدحال ہو، تمہارے پاس ہتھیار بھی بہت کم ہے۔ ان لوگوں نے اس کو بتایا کہ ہم 2 میں سے ایک بھلائی کا انتظار کر رہے ہیں، یا تو ہم مارے جائیں گے اور جنت ملے گی، یا ہم غالب آ جائیں گے، لہٰذا اللہ ہمارے جیتنے کو اور جنت کو دونوں کو جمع کر دے گا۔ اس شخص نے پوچھا کہ تمہارا نبی کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ یہ رہے۔ اس نے کہا ہے اللہ کے نبی میرے پاس اسلحہ نہیں ہے، یا میں نے گھر میں مشورہ نہیں کیا ہوا ہے، میں وہ لے آؤں، پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ آپ نے فرمایا جائیے اپنے گھر والوں کے پاس، آپ وہ لے کر آ جائیے۔ تو رسول اللہ بدر کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہ آدمی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر رسول اللہ کے ساتھ بدر میں مل گیا۔ وہ لوگوں کی صفیں بنوا رہا تھا قتال کے لیے اور انہیں تیار کر رہا تھا۔ وہ ان کے ساتھ لوگوں میں داخل ہو گیا، لوگوں نے قتال شروع کر دیا، اور وہ ان لوگوں میں شمار ہو گیا جو شہید ہو گئے تھے، جنہیں اللہ نے شہادت عطا کی تھی۔
رسول اللہ نے مشرکین کو جب شکست دی اور مومنوں کو فتح دی تو رسول اللہ کھڑے ہو گئے۔ آپ شہداء کے پاس سے گزرے، عمر بن خطاب آپ کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ ہیں اے عمر، آپ حدیث کو پسند کرتے ہو، بے شک شہداء سردار ہیں اور اشراف ہیں اور بادشاہ ہیں، اور بے شک اے عمر یہ انہی میں سے ہیں۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہاشم بن محمد عمری سے، اولاد عمر بن علی سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے مدینے میں جمعے کے دن فجر اور طلوع سورج کے درمیان شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے گئے۔ میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ قبرستان میں پہنچے تو انہوں نے اونچی آواز سے کہا کہ السلام علیکم، بوجہ اس کے کہ تم نے صبر کیا، پس بہترین آخرت کا گھر ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں جواب دیا گیا، تجھ پر بھی سلام ہو اے اللہ کے بندے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم نے جواب دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں تو۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے مجھے اپنے دائیں طرف کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان پر سلام کیا، پھر وہ شروع ہوئے۔ جو ہی وہ ان پر سلام کرتے وہ لوگ ان پر جواب لوٹاتے۔ انہوں نے 3 بار ایسے کیا۔ اس کے بعد وہ اللہ کا شکر کرنے کے لیے سجدے میں گر گئے۔